2000 سے زیادہ کنٹینر جو ہیں وہ لگائے جائیں گے، جگہیں بند ہیں، فون نیٹ ورکس جو ہیں وہ بند کر دی جائیں گے 2 دن کے لیے، موٹر ویز کے اوپر ریسٹرکشنز ہوئے گی. تو گورنمنٹ تو بالکل اس چیز کو ایزی نہیں لے رہی، اور پی ٹی آئی کے جو اب سپورٹرز ہیں وہ جگہ جگہ سے کتنا بندہ اکٹھا کرتے ہیں. جو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے چھوٹے شہروں سے 5000 اور بڑے شہروں سے 10,000 بندے کی کوئی اس قسم کی ایم پی ایز اور ایم ایل ایز کی ڈیوٹی لگائی تھی. وہ کتنا بندہ اکٹھا ہوا یہ اس دن پتہ چلے گا، اور آیا وہ پہنچ پاتے بھی ہیں یا نہیں. اچھا، آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بڑا ہی ایک اوور کانفیڈنٹ بیان دیا کہ کوئی مذاکرات ہو ہی نہیں رہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، ہم دیکھ لیں گے ٹائپ ماحول. اچھا، اب ظاہر ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مذاکرات نہ ہو رہے ہوں، مطلب کسی سے بھی مذاکرات تو ہوتے ہی رہتے ہیں، سیاست ہے چلتی رہتی ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وہ کوئی غلط بیانی کر رہے ہوں گے، وہ مذاکرات ان سے نہیں ہو رہے ہوں گے، وہ مذاکرات کسی اور سے ہو رہے ہوں گے. بنیادی اصل بات یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے مذاکرات کے کہا کہ ہم تو کر ہی نہیں رہے، تو بیسیکلی تو یہی طرح کہ مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ باتیں آپ کی مانی جائیں گی، کچھ میری مانی جائیں گی. تو حکومت نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ ہم ان کی کوئی شرائط ماننے کو، ایک شرط ماننے کو بھی تیار ہی نہیں. اچھا، اب ایسا کیوں ہے؟ مطلب ایک طرف لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بہت پریشان ہے، وہ کنٹینرز جمع کر رہی ہے اس کے اوپر، بلکہ جو کنٹینرز ایسوسیشن ہے اس نے احتجاج بھی کیا ہے. انہوں نے تو بلکہ کہا تھا کہ 22 تاریخ یعنی آج اگر ہمارے کنٹینرز آپ نے نہ ہمیں واپس کیے تو ہم اس پہ ایک اپنا احتجاج کریں گے. اور بنیادی بات بھی یہی تھی کہ جی جس وقت آپ کو ضرورت ہے اس وقت آپ لے لیں. آپ نے ایک ہفتہ پہلے ہمارے کنٹینرز رکھ لیے، آپ نے ہمارے کنٹینرز وہ بھی رکھ لیے جس کے اندر ابھی اشیاء موجود تھیں، تو وہ ان کی بھی ایکسپائری کے مسئلے، ان کی بھی کولڈ سٹوریج کے مسئلے، سب بے تحاشا مسئلے تھے. اچھا، بات یہ ہے کہ ایک طرف حکومت اتنا زیادہ تیاری کر رہی ہے، جس طرح سے آپ نے کہا ہم اس کو کھل کے بات بھی کریں گے بندشوں پہ، چاہے رستوں کی ہو چاہے انٹرنیٹ کی ہو. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کی کوئی ایک بات بھی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب بات تو وہی ہے کہ وہ باتیں تو ان کی شرائط تو بہت ساری ہیں. مطلب ان کی پی ٹی آئی کی شرائط شروع تو شاید یہاں سے ہوتی ہیں کہ الیکشن ہی نیا فوری طور پہ کروا دیا جائے، لیکن ان کی شرائط پھر نیچے آتے آتے یہاں پر بھی آ جاتی ہے کہ اچھا ایسے اگر کوئی لوگ ہیں جن کی عمر 70 سال سے اوپر ہے اور وہ پی ٹی آئی کے اور وہ جیل میں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ شرائط کا آپس میں بھی جو ہے نا لیول بہت ڈیفرنٹ ہے. تو لیکن جب حکومت یہ کہتی ہے نا کہ ہم کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو حکومت کے پاس ہے ایک کانفیڈنس، اور وہ کانفیڈنس یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز پیسے سے ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی کے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے. دیکھیں پروٹیسٹ جو ہے نا یہ بھی ایک مہنگا شوق ہے. پی ٹی آئی نے کسی دور میں لمبے لمبے پروٹیسٹ بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن تب ہمارے پاس یقیناً کوئی اس کا ثبوت تو نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ جی ہینڈلرز تھے، پیسے آتے تھے، سارے معاملات ہوتے تھے. اب وہ نہیں ہیں. اچھا، اسی طرح ایک تو ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ جی کے پی گورنمنٹ کے جو ریسورسز ہیں وہ استعمال ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. میں کہتا ہوں یقیناً ہوں گے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اس ملک میں تو اس طرح کے قوانین بھی ہے کہ آپ اپنی الیکشن کیمپین میں ایک خاص حد سے زیادہ پیسے نہیں لگا سکتے. آج تک کسی کو اس پہ سزا ہوئی ہے، وہ سب کے پیسے زیادہ لگتے ہیں، وہ بعد میں آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو لگایا نہیں، ہمارے ویل وشر لگا گیا. ٹھیک ہے، تو آپ ویل وشر کو پکڑتے رہو آپ جا کے. اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا. کون عدالت بعد میں دیکھتی پھرے گی کہ کتنا پیسہ کہاں سے خرچ ہوا، یا ریسکیو کی گاڑی استعمال ہوئی یا کیا ہوا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.